میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان میں گناہ کرنے والوں کے انجام سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ آج جن چیزوں کی کثرت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان شریف میں حکم دیا ہے، مختصر وہ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں تاکہ ایک ذہن بن جائے کہ ماہ رمضان میں ان چیزوں کی ہمیں کثرت کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن خزیمہ جلد 3 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ ماہ رمضان میں کتنی باتوں کی کثرت کرو؟ بولیے 4 باتوں کی۔ ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے کس کو راضی کرو گے؟ سب کو راضی کرو گے۔ اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں، یعنی اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں۔ 2 سے رب کو راضی کرو گے اور 2 کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں۔ کن چیز سے ماہ رمضان میں کثرت سے اپنے رب کو راضی کرو گے؟ تو ان میں سے پہلی چیز ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس ماہ مبارک کے اندر کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا اور اس کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا۔ تو ماہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ دوسری بات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَتَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ سے مغفرت چاہنا۔ فرمایا گیا ماہ رمضان کے اندر استغفار کی کثرت کرو، خاص طور پر سحری کے وقت اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنا۔ یہ اولیاء کی شان ہے کہ قرآن کہتا ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں استغفار کریں، مطلب یہ کہ اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیں۔ تو جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے تو ان دونوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور وہ 2 چیزیں جس سے اللہ کا بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو پہلی چیز اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اسألک الجنہ، مولا میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک میں یہ دعا کرنا، یہ اس سے آدمی مرنے کے بعد کہیں تو جانا ہے، تو اللہ کرے اس کے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو جنت نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے ماہ رمضان میں جنت کی طلب، جنت کا سوال کرنا، اور یہ سوال کثرت سے کرنا، زیادہ سے زیادہ اس کا سوال کرنا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس سے بندہ بے نیاز نہیں، وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا۔ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں جہنم سے بچا۔ یہی وجہ ہے کہ 4 رکعت تراویح کے بعد جب تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح،
آگے اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا رب. یہ جہنم سے پناہ مانگی جاتی ہے. یہ دعا ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں نا. اس میں کیا ہے؟ اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں, اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں, اللہ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. تو یہ 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا.